السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج دو چار باتیں بہت ضروری نعت کے ادب کے حوالے سے ہیں۔ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے، اور وہی نیت ایک جذبہ اور حوصلہ بن کے اس کام کی طرف ہماری طبیعت، ہماری توجہ مبذول کرتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو بڑے شوق اور ذوق سے کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی نعت کی جو دنیا ہے، نعت میں سب سے پہلے سب سے بڑی جو نیت ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس نیت سے ہم سیکھ رہے ہیں، یا ہم نعت کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی یاد ہے، آپ کی ہستی ہے، آپ کی اسوہ، آپ کی سیرت، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہر امتی کے لیے جو شفقت ہے، جو ایک خاص محبت ہے، وہ جذبہ مجبور کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمہ وقت آپ کی مدحت بیان ہو، آپ کی نعت، آپ کی شان، آپ کا مقام۔ تو نعت کا ایک تو جب ہماری نیت صحیح ہوگی تو پھر ہم جتنی اچھی نیت خالص ہوگی اتنی عمدہ ہم نعت پڑھ سکیں گے، چونکہ اس میں کوئی بیچ میں جو ہے وہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دنیا کی لالچ یا اس طرح کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ وہ نعت ہم پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رحمتیں، وہ شفقتیں، وہ محبتیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ تو جتنے بھی نعت پڑھنے والے ہم سب، مجھ سمیت، ہم کوشش کریں کہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسری بات یہ، سب سے بڑی بات یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی احترام کے لائق ہے، ادب کے لائق ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جب یہ ہمارے ذہن میں مطلب ہمارے سامنے ہوگا، مستحضر ہوگا، تو ہم انتہائی ادب کے ساتھ نعت پڑھیں گے، اور اس میں بے جا حرکات و سکنات اور بے جا شور شرابہ اس طرح کی چیز سے ہم بچیں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نعت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مدحت ہے، اس کو ادب کے دائرے کے اندر رہ کر شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اسی لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو یہ دو چار باتیں ہم لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ نعت پڑھنے میں بہت فائدہ ہوگا۔